سلام خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ پبلک نیوز ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کے مختلف تعارف ہیں. کوئی انہیں غدار کہتا ہے, کوئی دہشت گرد کہتا ہے, اور کوئی تو کہتا ہے کہ بھائی یہ ہماری سب کچھ ہے, ہماری ریڈ لائن ہے. پنجاب کے جو لوگ ہیں انہیں اپنی پنجاب کی بیٹی کہتے ہیں. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ صبح شام تھکتی کیوں نہیں, اتنی محنت کیوں کرتی ہیں. میم کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ. میم آپ کے مختلف جو ہیں تعارف ہیں. کوئی کہتا ہے غدار ہے, ملک دشمن ہے, دہشت گرد ہیں, اور آپ کو ایف آئی اے نے بھی بلا لیا. تو آپ بتائیں کہ آپ کیا فیل کرتی ہوں کہ میں کون ہوں؟ غدار ہیں, دہشت گرد ہیں, کون ہیں آپ؟ اچھا دیکھو میں اس کو نا پہلے تو میں بتاؤں بہت لائٹر رکھوں گی. پولیٹیکل پلس جو میرا بیک گراؤنڈ ہے, میں نے جب انجینئرنگ کمپلیٹ کی تو میں نے ٹاپ کیا. جب آپ ٹاپ کرتے ہیں تو آپ کو اسکالرشپ پر باہر ایڈمیشن ملتا ہے ماسٹرس کے لیے, اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں تب ماسٹرس پاکستان میں نہیں تھا. اب ہو شاید مجھے اندازہ نہیں ہے, بٹ میں نے آئی ڈیڈنٹ گو. مجھے لگتا تھا میں پاکستان کیوں چھوڑوں. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ پتہ نہیں شاید ہم سے پاکستان کی محبت ہماری کھٹی میں تھی. پھر خیر میں نے ماسٹرز کیا انجینئرنگ مینجمنٹ میں, میکینیکل انجینئرنگ میں یو ای ٹی سے. اچھا پھر 3 سال گزرے, آئی گاٹ اے جاب ان یو اے ای. میں نے تب بھی کہا کیا کرنا ہے, پاکستان کیوں چھوڑنا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان سے محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے. میں نے اپنے کیریئر کو اپنے پیک پر چھوڑا. آئی واز ڈائریکٹر مارکیٹنگ آپریشنس ان نشاط, اور تب بھی میں نے 1 سال لائک کٹی پارٹیز جو ہماری عموماً خواتین کا ہوتا ہے ڈیفینس میں کہ جی یہ کرنی ہے, دین آئی سیڈ نو آئی کانٹ ڈو اٹ. میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, اور یہی جو ملک کے لیے کرنے کا جذبہ تھا نا, اب جب ہم اپنے ساتھ لیبل دیکھتے ہیں بغاوت, میوٹنی, غدار, تو واقعی لگتا ہے کہ ہم نے مطلب میں نے اب ایک چیز دیکھی ہے, محب وطن پاکستانی میں اور غدار میں کوئی لائن ڈرا رہ نہیں گئی. ٹیررسٹ کی کوئی ڈیفینیشن رہ ہی نہیں گئی. یعنی ریئل ٹیررسٹ کون ہے؟ اچھا لوگ ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, ہم جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا ہم انہیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ تو آپ دونوں کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. اب یہی تو دیکھیں نا, یہی تو آپ نے لائن ڈرا کرنی تھی نا. اب 25 کروڑ عوام غدار نہیں ہو سکتے. 25 کروڑ عوام اگر اپنی مرضی سے سوچتے ہیں, اپنی پسند کے فیصلے کرتے ہیں, اپنے پسند سے اپنے لیڈر کو منتخب کرتے ہیں, اپنے پسند سے اپنے راستے کو چنتے ہیں, تو آپ اس کو غداری نہیں کہتے. کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے BLA + TTP = پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کہ پاکستانی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پلیز پاکستانی عوام کی توہین مت کریں. ہم ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں جنہیں عوام نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا ہے. چلے یہ مانے نہ مانے, ووٹ تو ہمارا ہی ہے نا. آپ تب بھی نہ ہمیں مانے, ہم اس ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن, سنگل اپوزیشن جماعت ہے. تو آپ اپنی اپوزیشن کو غدار ڈکلیئر کر کے دنیا کو کیا میسج دیتے ہیں؟ اگین وہی والی بات ہے, ہم پھر بھی نکلتے ہیں, ہم پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. میں آج یہ کلیم کر سکتی ہوں 23 مارچ یوم پاکستان اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے منایا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر کوئی پاکستان کے جھنڈے لے کر سڑکوں پر آیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم نے پرچم اوڑھ کے PTI کا جھنڈا اٹھایا ہے, اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہی پاکستان خان ہے. کیونکہ آپ صرف اتنا دیکھیں, اگر آپ کو سیاسی استحکام لے کر آنا ہے تو آپ کو وزیر اعظم خان کو لانا ہے. اگر آپ کو معاشی استحکام لے کر آنا ہے تو آپ کو وزیر اعظم خان کو لانا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میم ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ریڈ لائن خان ہے یا پاکستان ہے, لیکن میں آپ کی گرفتاری کی طرف جاؤں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی سزا آپ کی وہی تھی کہ جب آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے, آپ کے گھر کے دروازے توڑ دیے جاتے ہیں اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے لیے وہ بڑا ہی انفارچونیٹ مومنٹ آف مائی لائف ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم گھر میں HLS لگاتے ہیں, ہم گھر میں خاردار تارے لگاتے ہیں, ہم گھر کے لاکس بند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ آ سکے.
جس دن آپ کے گھر کے دروازے ٹوٹ گئے, آپ کے لان میں لوگ کود گئے, آپ کے لکڑی کے دروازے ٹوٹ گئے, آپ کے گھروں میں گھس گئے, آپ کی بچیوں کے سروں پر پسٹل رکھ دی, آپ کے سر پر پسٹل رکھ دی, آپ کی وہ بچیاں جو بیچیاں, ہیں ان کی ہاں جی پسٹل بالکل, رکھا گیا. تو آپ مجھے بتاؤ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد تو آپ یہی کہیں گے نا, کسی وقت کسی نے بھی آ جانا ہے تو دروازے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے, دروازوں کو لاک لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے بعد تو ہم صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں اللہ رب العزت یہ ہماری حفاظت کرنے والا. میم شام کے 5 بجے ہوئے تھے اس وقت, مجھے کچھ یاد ہے 10 مئی کو, اور آپ کہاں تھی اس وقت, کیا کر رہی تھی گھر میں؟ میں تو اپنے گھر میں تھی, اس سے کچھ پہلے کا ٹائم تھا, میں اپنے گھر پہ تھی, اور ظاہر ہے میں واش روم میں, مطلب اٹس انفارچونیٹ, مجھے اس لمبی اسٹوری میں نہیں جانا, تو ظاہر ہے جب مطلب 25-30 لوگ آپ کے سامنے ہوں, کوئی خاتون بھی نہ ہو اور پولیس بھی نہ ہو, تو پھر آپ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ تو زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کا کوئی, اور ہم دوبارہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ میاں اس ملک میں ہر گھر کی حفاظت کرنا, ہر گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی حفاظت کرنا, ہماری بچیوں, ہماری حرمت عزتوں کی حفاظت. چار دیواری وہ چیز ہے جس میں ہماری خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ میری جو ہے, میں یہاں محفوظ ہوں, یہاں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہ چار دیواری سے آگے اندر, تب آپ نے کیا کہا یہ تو میری حفاظت کی جگہ ہے. دیکھیں اس وقت آپ کا کوئی, مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اتنے بلینک ہوتے ہو, آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مطلب میں اگر اس وقت کا اپنا سوچوں تو مجھے آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ یہ ہوا کیسے. سمپل میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میں اس وقت ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین تھی, اور خواتین 72 خواتین صرف آتی ہیں پورے پاکستان سے جو پارلیمنٹیرینس بنتی ہیں, 342 نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں. تو ہم عوام کے نمائندے ہیں, آپ نے تو کسی عوامی نمائندے کا گھر نہیں چھوڑا, عوام کو کیا چھوڑیں گے. تو اس لیے بیسیکلی تو جو پیغام دینا تھا وہ پیغام یہی دینا تھا کہ نہ عوام کی کوئی اوقات ہے, نہ عوامی نمائندے کی کوئی اوقات ہے, نہ پارلیمنٹ کی کوئی توقیر ہے, نہ گھر کی کوئی توقیر ہے, نہ خواتین کی کوئی عزت ہے. تو اور سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا پیغام دیا گیا پاکستانی خواتین کو. آج تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ خواتین سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہیں, خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ڈر جاتی ہیں, نازک ہوتی ہیں, صنف نازک اسی لیے تو کہا جاتا ہے خواتین کو. لیکن آپ نے تو صنف آہن بن کے میں دکھایا. یہی بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی خواتین نے, پاکستانی خواتین نے پھر یہ بتایا کہ ہم سافٹ ٹارگٹ نہیں ہیں, ہمیں صنف نازک مت سمجھے, ہم صنف آہن ہیں. تو دس واز دا میسج وی گیو ٹو جو ارباب اختیار تھے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, یہ نہیں برداشت کر سکتے. اچھا میم, خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے, حالانکہ ریڈ لائن ہونا چاہیے تھا پاکستان کو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے ریڈ لائن کراس کی, آپ نے پاکستان کے جو ادارے تھے ان پہ حملہ کیا. تو آپ تو پہلے ہی وہ پلان کر چکے تھے سب کچھ. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ پلان سے تھا. کیونکہ پہلے آپ لوگ بیان دیتے تھے کہ خان کو کچھ ہوا تو ہم اس ملک کو نہیں رہنے دیں گے, خان کی سالمیت ہم پاکستان کی سالمیت خان کی سالمیت کے ساتھ ہے, تو سب کچھ وہی ہوا. مجھے ایک بات بتا دیں, 2 سال سے وہ شخص جیل میں ہے, 3 سال سے اس پارٹی نے مصیبتیں سہی ہیں, ملک میں دہشت گردی 45% بڑھ گئی, ٹھیک ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کم ہو گئی, ایکسپورٹ بڑھی ہے میم, ایکسپورٹ کم ہو گئی, ایکسپورٹ بڑھ میرے چکی پاس ہے. میں اس مہینے کا دیکھ رہا ہوں ایکسپورٹ میرے آپ کی پاس گورنمنٹ کی نسبت بڑھی ہے, جی ڈی میرے پی میں پاس بڑھی ہے, نہیں مہنگائی GDP کی جو کیا ریشیو تھی, ہے وہ جو ہے میں وہ یہی پوچھنا کم چاہ رہی ہوں, میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, ایکسپورٹ آپ کی کم ہو گئی, میں فگرز آپ کو بھیج دوں گی. 6% کی گروتھ تھی, آج 1% کی گروتھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ملک کس ورج کے اوپر جا رہے ہیں؟ دہشت گردی میں آپ دوسرے نمبر پر آ گئے, اینٹی ڈیموکریٹک اسٹیٹس کے اندر آپ کا شمار ہو گیا, کرپشن میں آپ کا انڈیکس بڑھ گیا. جمہوریت تو چھوڑ دیں, صحافت کو بھی چھوڑ دیں, باقی سب کو بھی چھوڑ دیں, ہر شعبے میں آپ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہم صحیح نہیں کہتے تھے کہ اس ملک کا استحکام عمران خان کے ساتھ ہے. دوسری بات, میں اس بات کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. ریڈ لائن پاکستانی ہے, لیکن وفاق کی علامت کون ہے؟ ٹھیک ہے, نون لیگ ہے. جی ٹی روڈ کی جماعت کہتے تھے, آج تو وہ جی ٹی روڈ کی جماعت بھی نہیں رہ گئی. پی ٹی آئی نے پنجاب میں گھس کے مارا ہے اور گھس کے نکالا ہے انہیں. سندھ ہے,
سندھ کے اندر پی ٹی آئی پینیٹریٹ کر چکی ہے. آپ کو کراچی ایم کیو ایم کو دینا پڑا, اندرون شہر آپ کو پیپلز پارٹی کو دینا پڑا. کے پی کے آلریڈی پی ٹی آئی کا. بلوچستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرا کر آپ کو وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ قائم کرنی پڑ گئی. ٹھیک ہے, تو چاروں صوبوں کی پہچان کون ہے, چاروں صوبوں کے عوام کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے, وفاق کی علامت کون ہے؟ ایک شخص, وزیر اعظم عمران خان. جب سے وہ جیل میں ہیں, جب سے آپ نے ان کو اس اقتدار سے اتارا ہے, ملک گرا رہے ہیں نا. ایک شخص کو گرانے کے لیے آپ ملک گرا رہے ہیں. کون گرا رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہے. کون ہے؟ جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اپنی پسند ناپسند کے چکر میں, اپنی انا کے چکر میں یہ تو نہیں کہہ سکتی, انا کے چکر میں دیکھیں آپ نے ایک ایسی خاتون کو یہاں پر لا کر مسلط کر دیا جن کے کریڈٹ پر آج تک زندگی میں کوئی کام کرنا نہیں. بلوچستان میں عوامی نمائندوں کو ہٹا کر کٹ پتلیوں کو بٹھایا گیا. تو ملک اس ورج پر تو پہنچے گا نا. لیکن اگین ایک لیڈر ہے جو جیل میں بیٹھ کر کہتا ہے یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, جس کو آج بھی یہ فکر لاحق ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج کو میں نے کیسے پر کرنا ہے. جبکہ دوسری طرف جو اقتدار میں بیٹھے ان کی لائف لائن یہ ہے کہ عوام اور اداروں میں خلیج کیسے پیدا کرنی ہے. میم یہ گالیاں جن کی بدولت پڑ رہی ہیں وہ تو پی ٹی آئی ہے نا. پی ٹی آئی نے ان کے دشمن بنایا. پی ٹی آئی نے کیا فوج کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کا نہیں برسائے؟ نہیں, جی ایچ کیو کے باہر پتھر پھینکے گئے ہیں. بالکل غلط. میم یہ ویڈیوز موجود ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں نا, ہم پہلے دن سے یہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آئیں, جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کٹہرے میں لے آئیں. ہم نے کب یہ کہا؟ کٹہرے میں لے کے آئے ہیں. 9 مئی کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو پکڑ لیا گیا نا. نہیں غلط ہے نا. کل کی خبر ہے جنہوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑی تھی, آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں وزارتوں میں بھی. آج ان کے اگینسٹ کرپشن کیسز بھی بند ہو گئے ہیں. ہم جیسے لوگ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, جو معصوم تھے, جو پرامن تھے, ہم نے پریس کانفرنس نہیں کی, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, آج بھی عطاب کا شکار ہے. آپ کی لیڈرشپ نے لیبرٹی سے کہا کہ ہم کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف جا رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 9 مئی پہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑنے والا قابل قبول, 9 مئی میں پریس کانفرنس سے انکار کرنے والا کلپریٹ, دو باتیں تو نہیں چل سکتی. آپ نے بھی 9 مئی کے جو ملزمان جو رہا ہوئے ہیں کے پی میں جاتے ہیں ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں, یعنی وہ فتح حاصل کر کے آ رہے ہیں. میں تو یہ بات ہی نہیں کری, میں تو ایک بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ آج تک سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں لا کر دے سکے. آئی جی پنجاب صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, آئی جی پنجاب صاحب 3 سالوں میں تو کوئی ایک فوٹیج لا نہیں سکے. ایک منٹ, ہم نے جب یہ کہا جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی اور 26 نومبر پر, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. وہ آئی نہیں حسان والی کہ وہ فوج کی پینٹ دکھا رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک سیکنڈ, مجھے ایک بات بتائیں. پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو اعتراض کس بات پر ہے. پہلے فیصلہ کریں نا, اعتراض کس بات پر ہے. ایک فوٹیج کو لے کر پوری پارٹی کو آپ نے دیوار پہ لگا دیا. ایک فوٹیج آئی جس فوٹیج کا مقدمہ تب کے وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ, وزیر اعظم پر آنا چاہیے. عباد فاروق نے جب کہا کہ نہیں میں دیکھیں ہر بندہ اپنی بات کا جواب دے گا نا, آپ پہلے میری باتوں کا جواب دے دینا. ایک ملک کے عوامی وزیر اعظم کو آپ دھکے مار کر لے کر جا رہے ہیں, پورے اس کے سامنے وہ بایو میٹرک کرنے لگا ہے, شیشے ٹوٹتے ہیں اور اس کے فوٹیجز بار بار چلتے ہیں کہ رینجرز ان کو لے کر جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اس کا نہیں غلط کیا ہے, ایک منٹ, اس کے بعد بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم پرامن ہیں. آج تک کیسے پرامن ہے میم؟ آپ کے پاس ڈنڈے ہوتے تھے, گلیلیں ہوتی تھی زمان پارک میں, بنٹے ہوتے تھے, پیٹرول بم ہوتے تھے. غلط, 2 چیزوں نہیں تھا یہ سب کچھ. کہیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہم تب بھی نہتے تھے, ہم آج بھی نہتے ہیں. نہتوں کے اوپر پہلے بھی یہ سب کچھ ہوا. نہتوں کے اوپر 26 نومبر کو گولیاں ماری گئیں. نہتے ننگے پاؤں 3 دنوں کے بھوکے پیاسے لوگوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم لائٹ بند کر کے ہوا, سیم اسی طرح سے 9 مئی جن لوگوں نے کیا ہے, جو لوگ کلپریٹ ہیں, جو لوگ اندر گئے ہیں, جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے, پی ٹی آئی کی ایک جمہوریت پسند, امن پسند جماعت ہے.
آپ مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, ایک ہی گاڑی کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک پریس کانفرنس کر دیتا ہے وہ ٹھیک ہے, دوسرا پریس کانفرنس نہیں کرتا, وہ 8 مہینے جو ہے کبھی کوئٹہ کی جیل لے جاتے ہیں, کبھی کوٹ لکھپت میں رکھتے ہیں. 2 اسٹینڈرڈس نہیں ہو سکتے. آپ کا کیس اسی دن ویک ہو گیا تھا جس دن آپ نے یہ کہا کہ عالیہ حمزہ ایک ہی ٹائم کے اندر لاہور میں بھی تھی, فیصل آباد میں بھی تھی, قصور میں بھی تھی, گجرانوالہ میں بھی تھی, وہ میاں والی میں بھی تھی, سرگودا میں بھی تھی, پنڈی میں بھی تھی, کوئٹہ میں بھی تھی. از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ ایک جیل سے دوسرے جیل کی گرفتاری, دوسرے جیل سے تیسرے جیل کی گرفتاری, کہیں کچھ پاسبل نہیں تھا. ایک فوٹیج مجھے کوئی دکھا دے, میں اپنی ابھی بات کر رہی ہوں, میرے ہاتھ کے اندر پانی کی بوتل کے علاوہ کوئی چیز ہو, ہم کوئی نعرے بھی لے کر آئیں. سب سے بڑا ہتھیار زبان ہوتی ہے. آپ وہ لیڈرز ہیں میم جن کے اشارے پہ لوگ چلتے ہیں. آپ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ہمارے اشارے پر لوگ چلتے ہوتے تو وہاں پر آپ صرف یہ دیکھتے کہ وہیں پر میری ایک یہ کہتے ہوئے ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے اندر ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا, اور ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. آپ بھی لاہور کے رہنے والے ہیں, میں بھی لاہور کے رہنے والی ہوں. کینٹ کے اندر کسی سیکیورٹی کیمرہ کے بغیر, کسی آپ کے لائک پراپر سرویلنس ہوتی ہے تب آپ کی گاڑی گزرتی ہے. اس دن کیسے تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے جیسے لوگ تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا, تب بھی 16 مہینے کی جیل کاٹی نا. ہم آج بھی جیل ٹرائلز بھگت رہے ہیں, لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں انصاف پہ فیصلہ کریں, فیئر ٹرائل کریں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ پلان کیا ہوا تھا, کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دیں. پولیس والے وہ آج بھی اندر سے باہر نکل رہے تھے نا, تو کہہ رہے تھے ہم اتنے مجبور ہیں کہ رمضان میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو نہیں, ہمارے ساتھ نہیں, جو ہمارے خلاف گواہیاں دینے کے لیے وہاں پر موجود تھے, وہ کہتے ہم مجبور ہیں. میں تو حیران ہوں کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو دیوار سے لگانا تھا. یہی میں سمجھانے کی کوشش کری. میم لگایا تو آپ نے بھی پی ایم ایل این کو تھا. میں آج دیکھ رہا تھا کہ 374 دن نواز شریف صاحب جیل میں رہے. میں آج آپ کو بتا جی میں اس میں سے 158 دن مریم نواز, میں ایک یہ سنے بس 627 دن حمزہ شہباز, 222 دن خاقان عباسی, 174 دن سعد رفیق اور سلمان رفیق, بہت سارے اور بھی لیڈرز ہیں, تمام جیل میں رہے. آپ نے بھی ان کو دیوار میں لگایا تھا. ہم نے کسی کو دیوار میں نہیں لگایا تھا. ایون فیلڈ میری بنائی ہوئی نہیں ہے, میری 7 بر اعظموں میں جائیداد نہیں ہے. میں نے کیلبری فونٹ نہیں دکھانا تھا, میں نے قطری خط نہیں لایا تھا. تو میم اسی طرح 190 ملین پاؤنڈز لے لیجیے, ایک توشہ خانہ لے لیجیے. پلیز نہیں, جی پلیز سن رہا ہوں. میں نا کمپیریزن, ویسے تو میں وزیر اعظم خان کا کمپیریزن ان چوروں سے کرنا گوارا ہی نہیں کرتی. میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ آپ غلط کمپیریزن کریں گے اگر آپ وزیر اعظم خان کا اور ان چوروں کا کمپیریزن کریں. میں نے یہ بڑی پھر غلط نہیں ہو جائے گا. نہیں میں کیوں چور کہیں, یہ چور کیسے ڈاکو نے تو یہ سارا ختم کر دیا. آپ کا پورا ملک لوٹ کر آج بھی لے گئے, کل کو بھی ایسے ہی ہوگا. جس دن یہ حکومتوں سے باہر جائیں گے, سن لیں, جس دن یہ حکومتوں سے باہر جائیں گے سارے قرضے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو ابھی دے دیتی ہوں. یہاں پر 60 صفحوں کا ایڈورٹیزمنٹ آیا, اس کے ساتھ ساتھ ایم پی ایس کی اور وزراء کی تنخواہیں اور گاڑیاں اپ گریڈ ہوئی, ہوا, بالکل ہوا. ساتھ ہی یہاں پر کیا ہوا, پرائیویٹائزیشن میں کر دو, ملازمین کو فارغ کر دو, سرکاری ملازمین کو فارغ کر دو. ان کی عیاشیوں کی کاسٹ آپ اور میں پے کریں گے, جنہوں نے جو ٹیکس پیئرز ہیں اس ملک کے. ٹھیک ہے, اس لیے میرا آپ کا, میں تو آپ کی بھی جنگ لڑ رہی ہوں نا, میں تو ہر پاکستانی کی بھی جنگ لڑ رہی ہوں, یہ چھوڑ دیں. اچھا, وہی وزیر اعظم خان کر رہے ہیں. وہاں پر بل آیا, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, ان کی جو منسٹرز ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دیں. ساتھ آیا 30,000 ملازمین کو فارغ کر دیں فیڈرل سے, یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیں. ایک ہماری پالیسی آ گئی, جتنا اوپر آپ اپنے لوگوں کو خوش کرتے جائیں, نیچے لوگوں پر وہ کرتے جائیں. سیم گوز فار $190 ملین والی جو آپ مجھے یہ اسٹوری, پاؤنڈز والی جو آپ مجھے یہ اسٹوری سنا رہے ہیں,
سارا تو اردلیہ اعظم دانش اسکولوں میں استعمال کر رہے ہیں. تو خان صاحب نہیں ایک منٹ, نہ خان کی جیب میں گیا نہ خان کی جیب میں آیا, حکومت پاکستان کا پیسہ آیا, اس سے آپ کے جو ریزروز تھے ان کی شکل نکلی. ایک بندہ ملک کے لیے ایک فیصلے کر رہا تھا. آج بھی اسی دن وہ تو جو ہے نا اسی دن وہ کیس ختم ہو گیا تھا. جس دن مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے, مسئلہ بلیک منی کا نہیں, مسئلہ اسی چیز کا تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پیسے آتے ہیں وہ یا کک بیکس کی فارم میں یا کمیشنوں کی فارم میں یا کسی اور کی فارم میں ان لوگوں کے جیبوں میں جاتے ہیں, جہاں سے یہ ایون فیلڈ بناتے ہیں, سوئس محل بناتے ہیں, بلاول ہاؤس, جاتی عمرہ, 7 بر اعظموں میں جائیدادیں بنتی ہیں. وہ بھی بہت بڑا بنی گالا. خان صاحب نے کرکٹ کی رسیدیں دیں اپنی سپریم کورٹ کے اندر اور وہاں سے سرخرو ہوئے. جب ان کی رسیدیں دینے کا باری آئے تو کیلبری فونٹ اور قطری خط آ گیا. ٹھیک ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ سائفر کا جب آتا ہے آرڈر آتا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا ہے, کوئی چیز پروف نہیں ہوتی. القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آتا ہے, کوئی چیز پروف نہیں ہوتی. توشہ خانہ کا فیصلہ آتا ہے, کوئی چیز پروف نہیں ہوتی. عدت کیس آتا ہے, کوئی چیز پروف نہیں ہوتی. لیکن اب میں آ رہی ہوں نا, آپ نے فیکٹس رکھے ہیں, کچھ فیکٹس میں نے بھی رکھے ہوئے نا. 200 دن نواز شریف صاحب نے جیل کے اندر گزارے, باقی 174 دن انہوں نے ہسپتال کے بستروں کے اوپر گزارے, جہاں پر VVIP کمرے بھی ہوتے تھے, ایون واش رومز بھی ان کی مرضی کے بنتے تھے. ٹھیک ہے, نہیں وہ جو ہم خان صاحب کے بیان سنتے تھے, اے سی اتار دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. ایک سیکنڈ میں ابھی بتا رہی ہوں نا, ابھی تو آپ نے کمپیریزن رکھا ہے نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا بھائی. 200 دن کرپشن پر آپ جیل میں رہے, 600 دن سے زیادہ وزیر اعظم عمران خان صاحب صرف عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, پاکستانی عوام کے ایک ایک ٹیڈی پائی کی حفاظت کرنے کے لیے جیل میں گزار رہے ہیں. حالانکہ میں ان 2 لوگوں کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہتی تھی. بی بی صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں, ان سے تو کہیں زیادہ بشرا بی بی صاحبہ نے جیل کاٹ لیے, جن کو صرف اس لیے جیل میں رکھا گیا کہ ان کے ہسبینڈ کو آپ توڑ نہیں سکے, تو چلو ان کی اہلیہ, ان کی بہنوں کو جیل میں رکھیں, ان کو FIA میں طلب کریں. 2 دفعہ تو وہ بیچاری بغیر کسی وجہ کے جیل کاٹ چکی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمیں تو چلیں چھوڑ دینا, ڈاکٹر یاسمین کے 600 دن لگا لیں, میرے آپ لگا لیں 16 مہینے, بغیر کسی وجہ کے. آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہی ہوں. جس دن ریلی نکالوں گی, جس دن کوئی پروٹیسٹ کروں گی, یا FIRs ہوں گی یا نوٹس آئیں گے. اچھا میم آپ 16 سن لیں نا, سن لیں, یہ کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہماری VIP جیلیں نہیں تھیں. خان پٹھے پر وہ ہوتا ہے نا تختہ, اس پر سوتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ان کے لیے ہم نے تو وہ میم بحری کی تصویر دیکھی ہے, وہ جو PTI نے خود اس کو لیک کیا ہے, وہ بھی جھوٹی ہے. لیکن میں PTI لیک کر سکتی ہے. ایک سیکنڈ, یہ تو شوکت بسرا نے کہا کہ میں نے لیک کی ہے. کون لیک کر سکتا ہے؟ ہمارے سیل تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ میں خود جیل میں رہی ہوں, جو جیل میں ہمارے ساتھ 9/11 کے سیل میں 6 خواتین رہتی تھی اس گرمی کے اندر. بنک 4 پائیاں تھیں, 4 پائی تھی, 4 پائی پہ گدا رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی, تکیے کی اجازت نہیں ہوتی, سردیوں میں رضائی کی اجازت نہیں ہوتی. آگے اگر ہم لگاتے تھے نا, کپڑا لگاتے تھے, تو رات کو 12 بجے آ کے وہ کپڑے کی چادر اتار لی جاتی تھی کہ مریں بے شک سردی کے اندر. وہ مرد ہوتے تھے یا خواتین؟ مرد, آف کورس خواتین کے وارڈز میں تو خواتین ہی ہوتی ہے. یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا, یہ تو غلط. کیونکہ آپ کی بہت ساری خواتین نے کہا ہے کہ بعض اوقات جیل میں مرد آ کے کھڑے رہتے تھے, ہمیں دیکھتے رہتے تھے 2-3 گھنٹے. دیکھیں وہ انہوں نے بات کی ہے تھانوں کی. ٹھیک ہے, جو خواتین کی جیل میں مرد نہیں آ سکتے. میں وہ بات بالکل نہیں کروں گی. جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ سارا جو ہے وہ تھانوں کے اندر ہوا ہے. اور یہ دیکھیں, تھانے اور پولیس کے اندر, تھانے کے اندر اور جیل کے اندر ایک فرق ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, خواتین کو آپ نے گھروں سے گھر سیٹ لیا, خواتین کو آپ نے پریزن وینس کے اندر 800 بندہ ہمارے گھروں پر ریڈ کر رہا ہے. آپ کا پولیس اہلکار دوبارہ جب میرے گھر پر ریڈ ہوا, لٹرلی 800 بندے نے, مجھے تو لگ رہا تھا پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کرنے لے کر جا رہے ہیں. ہماری بچیوں سے انویسٹیگیشن سے لے کر ان کے ناموں کو FIRs میں ڈالنے سے لے کر آپ نے کون سے حالات ہمارے تک چھوڑے ہیں. یہ جو رونا آ کے
روتے ہیں, ہم روتے نہیں ہیں, ہم مسکرا کے سب کچھ برداشت کریں, اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں قربانی دینی ہے تو ڈٹ کے دے رہے ہیں نا. ان کی طرح ہمیں یہ ڈر تو نہیں تھا, ان کے تو کرپشن کے پیسے تھے, انہیں تو اس کا ڈر تھا, ہمیں کس کا ڈر ہے؟ ہم تو کھڑے ہیں, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کمپیریزن تو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ چاہتے ہوئے کہ ہمارا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اچھا میم, بابر اعوان, فیصل چودھری, شاہدانہ گلزار, یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں پھوٹ ہے, اس وقت پی ٹی آئی کشمکش میں ہے, گروپ بندی ہے, تو یہ کیسے خان صاحب کو رہا کروا پائیں گے؟ دیکھیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پی ٹی آئی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے لوگوں کے لیے. کیونکہ یہ نہیں میں سمجھنا چاہتی ہوں نا, اس وقت جماعت ہے پاکستان کی. یہ ایگزیکٹلی, چلیں آپ نے وہی والی بات کر لی نا. بیسیکلی نا پی ٹی آئی میں کوئی چھینک بھی مارتا ہے نا تو پوری دنیا اس کے پیچھے اس لیے پڑ جاتی ہے کہ سینٹر آف گریوٹی پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی پارٹی ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے, پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس میں جمہوریت ہے, کارکن کی آواز ہے, ہر کسی کی اپنی آواز ہے. سو اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے, ادروائز تو میرے خیال میں آپ یہاں کریں نا خان کی ایک بات, آپ کو پوری پی ٹی آئی ایسا جواب دے گی نا کہ اگلے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ایک خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میری جو سوشل میڈیا وہ شاید مجھے بھی نہ بخشے بعد میں. نہیں, یہ کارکن ایک چیز کے اوپر متفق ہے, وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اس پارٹی میں یا کارکن ہے یا وزیر اعظم عمران خان ہے, باقی ہم میں سے کوئی ریلیونٹ نہیں ہے. بس جس کے ساتھ خان کھڑا ہوگا پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, جس سے خان ہٹ جائے گا پارٹی اس سے ہٹ جائے گی. تو یہ بالکل ہائی جیک کیا ہوا ہے یہ وکلا نے پی ٹی آئی کو. کسی نے کسی کو ہائی جیک نہیں کیا. ڈسیزن میکر بھی ایک ہی ہے, قائد بھی ایک ہی ہے, چیئرمین بھی ایک ہی ہے, وزیر اعظم بھی ایک ہی ہے, لیڈر بھی ایک ہی ہے, وہ وزیر اعظم خان ہے. لیکن نہ عوام کسی اور کو مانتی ہے, نہ کارکن کسی اور کو مانتا ہے, نہ سوشل میڈیا کسی اور. فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ خان کو رہا نہیں کروا پائے گی, یہ اتنی اہل ہی نہیں ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, بلکہ میں نے ان کا لکھا بھی تھا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں. دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں, میں کارکن سے لے کر پاکستانی عوام سے لے کر اس وقت ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا, ہم سے بھی یہی سوال ہوتا ہے. ہم سے لوگ یہ نہیں کہتے مہنگائی ہو گئی, ہم سے لوگ یہ نہیں کہتے آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, گندم کی خریداری نہیں ہو سکتی, شوگر کا یہ مسئلہ آ رہا ہے. ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر رہا کب ہوگا. یہ عوام کی آواز ہے. آپ بھی جاتے ہیں ایز اے جرنلسٹ, آپ کبھی گلی بازار میں نکل جائیں, وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے, گلا نہیں کریں گے. خان کے دور میں گلا ہوتا تھا کہ یہ چیز, اب چاہے آپ جو مرضی کر دیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. ہم سے ایک ہی سوال ہوتا ہے, ہمارا لیڈر کب آئے گا, ہمارا لیڈر جیل سے کب باہر آئے گا. ٹاک آف دا ٹاؤن ایک ہی بات ہے. تو ظاہر ہے عوام صرف اس کا لائحہ عمل چاہتی ہے, عوام صرف اس پر بات کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے جب انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پر اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, تو ظاہر ہے تب اس پر بات ہوتی ہے. اس کو آپ جمہوریت کا حسن کہیں, اس کو آپ اختلاف رائے کہیں, یا اس کو آپ وزیر اعظم خان سے محبت کہیں, بس. اچھا میم, جو آپ کے اوپوننٹس ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تبھی کوئی احتجاج یاد آتا ہے, پروٹیسٹ یاد آتا ہے جب کسی وفد نے پاکستان آنا ہو, شنگھائی تعاون کا اجلاس ہو, چینی صدر آنا ہو, یا پھر آئی ایم ایف نے کوئی قسط جاری کرنی ہو تو ان کے خطوط لکھ دیے جاتے ہیں, وفد نے آنا ہو تو پروٹیسٹ یاد آ جاتا ہے. کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, جو خود ملک دشمن بیٹھے ہوں انہیں تو ہر چیز عادت ہے. دشمن جو اقتدار میں بیٹھے, ملک دشمن ہی ہے نا. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ ملک دشمن ہے تو اور کیا ہے, آپ کو نہیں لگتا عوام دشمن, ملک دشمن, کس کو آپ ملک دشمنی کہتے ہیں؟ وہاں پر جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا ہے, یہاں پر ان کے جو وزراء ہیں, یا وہ اپنے گھروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے, یا وہ اپنی سیلریز کے پیچھے بھاگ رہے تھے, یا ہر چیز کا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنے کے لیے بھاگ رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا مائنڈ سیٹ بیسیکلی اس وقت سب کو متحد کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو نہیں متحد ہونے دیا. نہیں, میں یہ تو کہنا چاہتی ہوں نا, متحد ہونا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں سب میں بیٹھتے سوال, ہیں, یہی سوال ہے نا, خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ہاں جی, مجھے ایک بات بتائیں, اے پی ایس ہوا, بالکل, اے پی ایس کے اوپر ہم نے اپنا دھرنا چھوڑا, ہم آ کر ان کے ساتھ بیٹھے, ایک نیشنل ایکشن پلان بنا. کیا یہ حکومت وقت کا کام نہیں ہے؟ حکومت وقت کا کام ہے نا کہ وہ کوئی نیشنل ایکشن پلان دے.
جب حکومت وقت بزی ہو ہر چیز کو پی ٹی آئی کے سر پہ ڈالنے کے لیے، کیا 7 بجے جلسہ ختم کرانے کے لیے جیل کا دروازہ کھل گیا؟ کیا اتوار کے دن جیل کا دروازہ کھل گیا؟ جب ان کا دل چاہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. جب ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام وزیر اعظم خان کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں انسٹیبلٹی آپ خود کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ میں بھی خان کے نمائندے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے. میں ایک سیکنڈ، میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. 14 ووٹوں والے کو، 14 سیٹوں والے کو آپ نے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں لینے والا جیل میں بیٹھا ہے، تو اس جعلی پارلیمنٹ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہی الزام آپ پر لگاتے ہیں کہ 2018 میں آٹیا صاحب نے بٹھا دیا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، ڈڈ دے ریپرزینٹ یو؟ 2018 کا تو میں بعد میں جواب دوں گی نا. پہلے تو سب مجھے یہ جواب دیں کہ 2024 کا مینڈیٹ آپ نے چرایا. آج بلوچستان کا جو حال ہے وہ اسی وجہ سے کہ عوامی نمائندے وہاں پر نہیں ہیں. یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. 2018 میں تو ہماری سیٹیں کم کی گئیں، واٹس ایپ کالز کے اوپر سیٹیں بانٹی گئیں تاکہ ہمیں ایسی لولی لنگڑی حکومت دی جاتی کہ ہمیں محتاجی کی حکومت ملتی، ہم اپنا کوئی فیصلہ نہ کر پاتے. ساری دنیا کو پتہ ہے 40 سیٹیں پی ٹی آئی رات کو جیت رہی تھی. آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد وہ 40 سیٹیں جس طرح سے بندر بانٹ ہوئی، اور 20 سیٹیں ہمیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر، جنہوں نے بعد میں ہماری حکومت گرانے میں سب سے پہلا رول ادا کیا. تو یہ جو فیکٹس ہیں نا، یہ فیکٹس تب بھی پی ٹی آئی پاپولر تھی، تب بھی ہماری سیٹیں لی گئیں. 2024 میں تو ڈاکہ مارا گیا نا عوام کے مینڈیٹ کے اوپر. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا آرٹیکل 6 تو مینڈیٹ چوری پر لگتا ہے. آرٹیکل 6 تو عوام کے ووٹ چوری پر لگتا ہے. عوام کے ووٹ سے بڑھ کے، اس کے اوپر بڑھ کر ڈاکہ آج تک نہیں اس ملک میں پڑا. اچھا میم، 2018 میں جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ خان صاحب آپ کو لوگ سلیکٹڈ کہتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو ان کا بڑا مزے کا جواب ہے جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ملک میں سبھی سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو پھر کیا ہوا مجھے سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ جواب ہے میم، میرے پاس موجود ہے یہ جواب. میں بتا دیتی ہوں، میں ویڈیو بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. آپ ضرور کر دیجیے گا. مجھے میری شاید نظر سے نہ گزری ہو، میں یہی یہ ایک انٹرویو تھا منصور علی خان کہہ رہے تھے. میں بتا دیتی ہوں ہم تب بھی یہ کہتے تھے، ہم عوام سے سلیکٹ ہو کر آئے ہیں. تب بھی ہم یہی کہتے تھے، ہم عوام سے سلیکٹ ہو کر آئے اور ہم اللہ رب العزت کے بعد عوام کے سہارے سے ہی آئیں گے. اور آج بھی یہی میں کہتی ہوں. مجھ سے سب لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں نا، تو میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، 3 سال ہو گئے ہم ایک جد و جہد کر رہے ہیں، when this will end up. لیکن ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم رول آف لاء کے لیے کھڑے ہیں. ہاں ہمیں یہ پتہ ہے ہم ملک میں جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. ہاں ہمیں یہ پتہ ہے ہم عدلیہ کی بحالی کے لیے لڑیں. ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج ہم بلوچستان کے حقوق کے لیے بھی کھڑے ہیں. ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج ہم صحافیوں کے لیے بھی کھڑے ہیں جن کو رات کو جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے. کیونکہ جب ہم پہلے یہ بات کرتے تھے نا کہ جب آگ لگے گی نا، گرفتار کیا گیا، رضی دادا کو گرفتار کیا گیا. میں آپ کو اگین وہی بات بتا دوں، پلیز جب آپ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ایپل اورنج کا کمپیریزن کریں گے نا. کمپیریزن حامد میر صاحب کو آفر کیا گیا آپ کی گورنمنٹ میں آپ اور رہ تو نہیں گیا کوئی، نام لے لینا. چلیں، نہیں رہ تو نہیں گیا کوئی، نہیں رہ گیا. اب میں نام لیتی ہوں. ارشد شریف صاحب شہید کر دیے گئے. صابر شاکر بھائی، ان کو ملک چھوڑنا پڑا. ڈاکٹر معید پیرزادہ ملک چھوڑنا پڑا. سمیع ابراہیم ابڈکٹ کیے گئے. جمیل فاروقی ابڈکٹ کیا گیا. شاکر اعوان ابڈکٹ کیا گیا. ادھر احمد نورانی، دونوں بھائی ابھی تک ابڈکٹ ہیں. وحید مراد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. احمد فرحات کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. جو بولتا ہے ارشاد بھٹی صاحب آپ کے سامنے ہے. کتنے لوگوں کے پروگرام، حبیب اکرم صاحب، سمینہ پاشا، باجوہ صاحب، کاشف عباسی صاحب، کس کا نام لوں میں، حامد میر صاحب، کس کا نام لوں. میرے تو نہیں ان کا پروگرام ریکارڈنگ پہ چلے گئے نا، 1-2 کے ریکارڈنگز پر چلے گئے. ابھی آن ایئر ہیں یہ. نہیں لیکن ریکارڈنگ پر چلے گئے نا، ریکارڈنگ پر چلے گئے نا، لائیو تو نہیں کر سکتے. سوچئے گا ضرور. میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا، یاد آئے گا. عمران خان سب کو یاد آ رہا ہے، عوام کو بھی، باقی سب کو بھی، کیونکہ
دیکھیں یہ وقت نا ہم پر آ رہا تھا نا, ہم یہی کہتے تھے, یہ شروع ہوا پی ٹی آئی سے اور پھر ہر طبقہ اس کا شکار ہو رہا ہے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے, آج ہم سب کی لڑائی لڑیں گے. اچھا میم, آپ نے ارشد شریف شہید رحمۃ اللہ علیہ, میں تو رحمۃ اللہ علیہ لگاتا ہوں, اللہ کی رحمتیں ان پر, ان کی شہادت کی آپ نے بات کی کہ ان کو شہید کیا گیا. کس نے شہید کیا؟ کیا آپ کے سامنے آج بھی جو کیسز نہیں چل رہے, لیکن کسی کو نہیں پتا چل رہا نا, میں اس لیے آپ نے بات کی ان کی شہادت کی. دیکھیں میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں, ہماری حکومت تو نہیں تھی نا, ہماری حکومت تو نہیں تھی نا. کس طرح ایک صحافی کے شہید ہونے کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے؟ تو آف کورس ہے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ آپ کس کے اوپر ڈالیں گے, کس کے اوپر ڈالیں گے؟ ابھی تو کمپیریزن آپ حکومتوں کا کر رہے تھے نا کہ آپ کے دور میں یہ ہوا, تو میں نے کہا ذرا میں ریالٹی چیک کے ساتھ ساتھ فیکٹ چیک بھی دے دوں نا. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا, ہم پہ ظلم ہوا, ہمارے گھر توڑے گئے. آج ہمیں جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے نا, کسی کو اغوا کیا جاتا ہے نا, تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم اس تکلیف سے گزرے ہیں. میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی تھی, اور یہی وزیر اعظم صاحب بھی یہی ایک بات کرتے ہیں, ہم پہ ہوئی تکلیف ہم معاف کر دیتے ہیں, لیکن جو ظلم ہمارے لڑکوں کے ساتھ ہوا ہے, جو ظلم ہماری خواتین کے ساتھ ہوا ہے, جو ظلم ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے, ہم اسے کیسے معاف کریں گے؟ یعنی کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے آپ پھر وہی کام کریں گے, گرفتاریاں کریں گے, سب کچھ کریں گے. نہیں, یہی ہے نا, معاف نہیں کرنے کا مطلب یہی نا کہ ان سے بدلے لیے جائیں گے. کن سے بدلے لیں گے؟ جن کا آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے بدلے میری لیں ایک گے. بات سنیں, میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں اس ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, کسی کے لیے بھی ہو. ٹھیک ہے, کسی کی, آپ نے اپنی گورنمنٹ میں جو کیا تھا سب کو گرفتار, وہ غلط کیا تھا. نہیں. اچھا میم, ایک سوال ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے جتنے بھی پاکستانی نا سب کا سوال ہوگا, اس وقت عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے, جنگ ہے, وہ اس نظام کے ساتھ ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کے ساتھ ہے؟ کیا ہے, کوئی لڑائی ہے, کوئی بات ہے, کیا چیز کیا ہے؟ کیونکہ لوگ پچھلے فیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں, خان صاحب کی ان کے ساتھ تھوڑی ناراضگی تھی, شاید اس بنا پہ ساری جنگ ہے, لڑائی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, میں تو خان صاحب کو جانتی ہوں. ٹھیک ہے, میں خان صاحب کو اتنا جانتی ہوں, اور میں وزیر اعظم خان کا صرف یہ سمجھ سکتی ہوں کہ وہ شخص نا درویش بندہ ہے, اپنی ذات پر کیا ہوا ہر ظلم, ہر دکھ, ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے, اور اپنی ذات پر کرے گا, عوام پر آنچ نہیں آنے دے گا. اس کا مطمع نظر پاکستان, پاکستانی عوام ہے, اس کا کسی سے کوئی پرسنل گرج یا تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے, وہ ایسا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ کوئی پرسنل ان کی کسی کے ساتھ ہے, یہ بالکل غلط ہے. وہ صرف پاکستان, پاکستانی عوام کے لیے سوچتے ہیں. یہ جو سارا کچھ ہے نا, یہ لڑائی اس سسٹم کے ساتھ ہے, یہ اس سسٹم کے ساتھ ہے جو سسٹم عوام کو محروم کر رہا ہے اس کے ووٹ سے, عوام کو محروم کرے. دیکھیں ہم سسٹم کس کو بولتے ہیں؟ ہم سسٹم اس چیز کو بول رہے ہیں کہ آپ نے ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم کو کسی کے اشارے پر اتارا, ٹھیک ہے, اس کو اتارا, اس کو اتارنے کے بعد جب ریزائن ہو گیا, ٹھیک ہے, 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہونے تھے, ٹھیک ہے, اس ملک کے ہر نظام کو تہس نہس کر دیا گیا صرف عمران خان صاحب کو اس سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے. وہ تو سسٹم کے اندر رہ کر ایک کام کر رہے تھے نا. کیا ہمارا استحقاق نہیں تھا پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑنا؟ کیا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں؟ اس کے بعد کیا قومی اسمبلی کے الیکشن, قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد, اور جس کے اندر صرف PDM کی حکومت تھی, اپوزیشن کوئی بھی نہیں تھی, اپوزیشن بھی وہی خود ہی کر رہے تھے, اس کے بعد ایک اسمبلی کے 45 دنوں میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے؟ آپ نے انشور کیا, PTI کی لیڈرشپ سے پریس کانفرنس کرائی, PTI کو توڑنے کی کوشش کی, PTI کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی. اس کے بعد ہمارے جو نامینیشن پیپر سے وہ نہیں جمع ہونے کی اجازت دی گئی, ہمارے لائرز تک کو ابڈکٹ کیا گیا. اس کے باوجود بھی اگینسٹ آل آڈس ہمارا سمبل لے لیا گیا, ہم نے الیکشن لڑا, آپ نے ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا. اس کے باوجود بھی
ایک پولیٹیکل پارٹی آج بھی اسٹرگل کر رہی ہے. آپ اسے نہ ریلی کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. آپ ہمارے آج بھی گھروں کے اوپر ریڈ کرتے ہیں، آج بھی ہمارے کارکن گرفتار ہیں، جیلوں میں ہیں، 7-8 مقدموں میں ہیں، ملٹری کسٹڈی میں. ہمارا وزیر اعظم، اس کی اہلیہ، ٹاپ پنجاب کی لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے. نہیں ایک سیکنڈ، آپ اس کے باوجود بھی آپ مجھے یہ بتا دیں، ہم پھر بھی اس ملک کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، ہمارا لیڈر ایک وہ کرے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا اڈیالہ کی جیل کی چابی بھی وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، یا آپ بھی مانیں گے، میں بھی مانوں گی، عوام بھی مانیں گی. وہ سخت ترین جیل برداشت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈٹا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی جنگ تو نہیں ہو سکتی. یہ تو واحد چیز ہے جس کو پی ایم ایل این بھی کہتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی خان صاحب اتنی ڈٹ کے جیل کاٹیں گے. بات یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خان صاحب آؤٹ آف سلیبس ہے. یہ مقصد کی جنگ ہے. اگر تو یہ کرپشن کی جنگ ہوتی نا تو ہم لوگ بھی یہی کرتے، ہمارے بھی پلیٹلیٹس گر جاتے، وزیر اعظم خان کے بھی پلیٹلیٹ گر جاتے، ویل چیئر کے اندر وہ بھی طیارہ پکڑتے، وہ بھی نکل جاتے. لیکن یہ نظریات کی جنگ ہے. جب آپ لوگ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں نا تو یہ سمجھا کریں کہ یہ مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے. ٹھیک ہے میم، ہم آگے چلتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہونی چاہیے گورنمنٹ میں بنانے کے لیے، گرانے کے لیے؟ دیکھیں اصل میں نا اب آپ صحیح بات پر آئے ہیں. بیسیکلی نا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حاکمیت کے بعد اس ملک کا فیصلہ اس ملک میں بسنے والے پاکستانی عوام کریں گے. رائٹ. اور ادارے ہمارے خادم ہیں، ایسے ہی عوام کے خادم ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر کسی کا رول ہے اس کو اپنے رول میں رہنا چاہیے. یہی تو ایک بات ہے نا جو نقطہ اختلاف کیا ہے. اور یہیں آپ کا دوہرا معیار بھی ہے. نہیں دوہرا نہیں ہے نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سوال بھی کر رہا ہوں یہ کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے پاکستانی سیاست میں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اور ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. یہ تو آپ کا دوہرا معیار ہو گیا نا. آپ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی نہیں چاہتے، اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم کیا بات کریں، پہلے میں اس بات کو ایکسپلین کر دوں. ہم بات کریں ایک آئینی حدود ہے. ٹھیک ہے. آئین نے متعین کی ہوئی ہیں. میں اگر ایک پارلیمنٹیرین ہوں تو میرا رول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے اس رول کے اندر رہ کر پرفارم کرنا ہے. میں ایک عوام کی نمائندہ ہوں. بیسیکلی عوام نے مجھے اپنی خدمت کے لیے نامینیٹ کیا ہے. سیم گوز فار اداروں کے لیے. اداروں کا ایک کام ہے انہی حدود میں. ہم کہتے ہیں آپ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اردلی کو بیک کریں. آئینی حدود میں ہے کہ سابق وزیر اعظم جیل میں ہو اور وہ وزیر اعظم جو ہیں سابق وہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کو خطوط لکھ رہے ہوں تو یہ آئینی حدود میں ہے. دیکھیں میں صرف بات کرنے کا کہہ رہے ہوں یہ حدود میں ہے. میں یہی تو بتانا چاہتی ہوں. جی. جب ان لوگوں کے بارے میں ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے وہ خط پڑھے ہیں؟ جی بالکل پڑھے ہیں میں نے. اچھا، اگر تو خان صاحب اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہوتے اس میں بھی شاید آپ کو پی کا ایکٹ خان صاحب پہ لگ جائے. نہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں نا، سوال کرنا چاہ رہی ہوں. تو وہ خط میں لکھتے جی مجھے تو مچھر کاٹ رہے ہیں، میرا تو گزارا نہیں ہوتا جدہ، یا وہ 10 سال کا ایک معاہدہ کرتے. میں سوال ہی کیا جواب دوں، سن تو لینا. میں یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں. ایک طرف خط کس بات پہ لکھے جاتے ہیں؟ پہلے 2 چیزیں مرضی لکھیں وہ ہے ہی غلط ہے. سن تو لینا. ڈیموکریسی کا حسن ہے، آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں. ہم یہی تو ان کو بتانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش. کیسے بتانے کی کوشش کریں؟ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. نو، وہ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے اور آپ کے دیکھیں کیا کسی ملک کی آرمی عوامی حمایت کے بغیر پرفارم کر سکتی ہے؟ رائٹ. ٹھیک ہے. نہیں کر سکتی. جی.
ہمیں یہی تو فکر ہے کہ عوامی حمایت وہاں سے جاری ہے, عوامی غم و غصہ بڑھ رہا ہے. یہی تو خان صاحب ان خطوں کے تھرو ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جو آپ کے اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے اس خلیج کو ختم کریں. ان لوگوں کو بیک کر کے جس طرح کی, میں اب کیا آپ کو وہ کہوں کہ وہی میں نے الفاظ استعمال کر دیے نا, ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے اور ہمیں اپنے لیے کچھ چاہیے بھی نہیں. یعنی ہم آپ تو کو وزرائے کیسز اعظم کی فیس کرسی کر رہے نہیں ہیں. چاہیے. وزرائے اعظم تو بہت چھوٹی چیز رہے گی خان صاحب کے لیے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, وہ تو خان صاحب کا تو قد اتنا بڑھ چکا ہے, وزیر اعظم کی کرسی تو بونا ہے ان کے لیے. وہ تو مطلب دیکھیں جس کے ساتھ 95% پاکستانی عوام کھڑی ہو, جس لیڈر کے ساتھ, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب 600 دنوں کی قید خان صاحب نے ایک وزیر اعظم کی کرسی کے لیے جھیلی ہے؟ اور کس کے لیے؟ نہیں, میں آپ قوم کے لیے وہ کیا چاہیں گے؟ نہیں, ایک سیکنڈ, میں یہی تو سوال کرنا چاہتی ہوں. نہیں تو جب 2024 کا الیکشن 8 فروری کا ہوا تھا تو ہم تو آرام سے گورنمنٹ بنا سکتے تھے. ہم تو پیپلز پارٹی کے پیغام بھی آپ کے سامنے آ رہے تھے, ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے, اس وقت اپنی حکومت بناتے, آرام سے اپنے کیسز ختم کراتے, ہماری تو جیلیں اسی دن ختم ہو جانی تھی. لیکن ایک سیکنڈ بیانیہ ختم ہو جانا تھا, دفن ہو جانا تھا, کیونکہ آپ نے اچھا, اتنی چوٹ ڈاکو کہا تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی سیاست ختم ہو جانی تھی. یہی تو آپ کی غلطی ہے. ایک طرف ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم, ایک طرف آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بیانیہ کی جنگ لڑ رہے, ایک طرف آپ بیانیہ کی تو جنگ لڑ رہے ہیں نا میم, ایسا نہ کریں, نہیں بیانیہ کی جنگ لڑ رہے. نو, یہ جنگ صرف پاکستانی عوام کی ہے, یہ کسی بیانیہ کی جنگ نہیں ہے. کہتے ہیں آپ ہیں خان ہے تو پاکستان ہے, تو یہ کہاں ہے کہ پاکستان کی جنگ ہوگی؟ ابھی تو میں نے آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے. ایک منٹ پہلے, میری تو بحث ہی نہیں ہے نا اس بات پہ, میں نے تو آلریڈی سمجھا دیا کہ عمران خان پاکستان خان کیوں ہے. جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہیں. نہیں, عمران خان پاکستان خان کیوں ہے, ابھی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا نا. عمران خان کے علاوہ کوئی ایک لیڈر لے آئے جس کے اوپر چاروں صوبے متفق ہو, ایون گلگت بلتستان بھی, کشمیر بھی لے آئے. کس ایک لیڈر کے اوپر میرا آپ سے سوال ہے متفق ہو, پاکستانی عوام متفق ہو؟ ایک ہی لیڈر ہے نا, عمران خان. یعنی پاکستان کی ضمانت ہی پاکستان خان ہے جس کے اوپر پاکستانی عوام متفق ہے. ابھی آپ پہلے والے سوال کی طرف آ جائیں. اب آپ نے یہ بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کی کرسی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر لڑائی لڑنی ہوتی تو ہم تو مکا کر کے کرسی لے لیتے اور اقتدار میں بیٹھے ہوتے. آج ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں کے, یا خان صاحب کیوں جیل میں بیٹھے ہیں, ان کی اہلیہ بھی کیوں جیل برداشت کری ہے؟ ایزی تھا نا, اگر صرف کرسی اور اقتداری چاہیے ہوتا. اب آ گئی بیانیہ. دیکھیں میری بات سنیں, ہمیں بیانیہ کی ضرورت ہے, عمران خان کو بیانیہ کی ضرورت ہے. وہ تو عوام کے دلوں میں بستا ہے, جو اس کے منہ سے وہ لفظ نہیں نکلتے جو پاکستانی عوام سوچتی ہے. تو ایسے شخص کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ آج پاکستانی عوام کو صرف اتنا پتہ ہے کہ کوئی لیڈر ہے, وہ ان کے لیے جیل میں بیٹھا ہے, وہ ان کی جنگ لڑا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ 95% پاکستانی عوام کیوں ہے وزیر اعظم خان کے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ نہ ڈیل کرے گا, نہ وہ ڈھیل کرے گا, نہ وہ سر جھکا کر آئے گا. اگر 600 سے زائد دنوں کی جیل اس کو نہیں توڑ سکی تو یہ لوگ اس کو کیا توڑیں گے؟ لیکن یہ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں وہ ڈیل کر ہی نہیں رہے, جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ڈیل کے آفر دے رہے. میں یہی تو بتا رہی ہوں, مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتے, تو ڈیل کسے کریں گے خان صاحب؟ میں یہی تو بتا رہی ہوں نا, ان کے لیے مسئلہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کا پالا پڑا تھا زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے کہ وہ یہاں پر کہیں گے, ایک تقریر کریں گے اور اس کے بعد 2 مہینے کے لیے وہ دبئی چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے, یا یہاں پر یہ کیا کریں گے کہ پلیٹلیٹس گرا کر یا جدہ 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے جائیں گے, یا لندن بھاگ جائیں گے. اب سامنے آ گیا عمران خان. عمران خان ہے فاسٹ بالر, وہ کھیلے گا آخری گیند تک. عمران خان وہ ہے جسے آپ اگر ایک بال پر چھکا ماریں گے نا تو اگلی بال پر باؤنسر دے کر آپ کو بولڈ کر دے گا. باؤنسر سے بولڈ نہیں ہوتا, یارکر سے بولڈ ہو جائے گا. یعنی وہ آپ کو باؤنسر دے گا اگلی بال پر کہ چاہے آپ کھیل ہی نہ سکیں. ٹھیک ہے, یہ ایشو ہے. جب میں یہ کہتی ہوں آؤٹ آف سلیبس ہے تو وہ سسٹم کے لیے آؤٹ آف سلیبس ہے نا. حکومت والوں کی اوقات کیا ہے؟ پھر وہی بات ہو جائے گی نا, جب آپ اردلی ہوں, ڈگی میں بیٹھ کر آئیں, جوتے پالش کر کے آئیں, تو آپ تو پھر یس سر کریں گے نا. اب اگلا یس سر کرتا نہیں ہے.
نہیں وہ بھی کرتے تھے باجوہ کو نہیں دیکھیں آپ اگین میں آپ کو بتاؤں قانون سازی کے لیے ان کے اپنے آپ کو بتاؤں میں پھر اس کا مطلب ہے مجھے لگتا ہے آپ عمران نہیں آپ خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں سکے نا آپ سمجھ ہی نہیں سکے. میں سمجھ گیا وہ قوم کے عظیم لیڈر نہیں ٹھیک ہے لیڈر ان کو لیڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے نا وہ اس وقت سب کچھ ہے پاکستان کے لیے دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے لیکن میری یہ بات سنیں کیا وہ آپ اپنے ٹینیور میں فیاض امی صاحب قانون سازی کے لیے لوگوں کو نہیں بلاتے تھے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نا خان کو وزارت عظمیٰ چاہیے, نا خان کو, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ سسٹم اس شخص سے ہار گیا ہے. آپ کو 26ویں ترمیم کر کے پوری عدالتی نظام بدلنا پڑ جائے, آپ کو پیکا ایکٹ لا کر ہر طرح کی کوشش, ہر طرح کی آواز دبانی پڑ جائے, جس کو آپ بھی پاس کروانا چاہتے تھے. دیکھیں اگین پہلے آپ یہ پاس کروانا چاہتے تھے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کام ہو رہے جو آپ کرنا چاہتے تھے, کچھ بھی تبدیلیاں نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں نظام تبدیل ہو, سیاستدان نہ تبدیل ہوں. مسئلہ یہ نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے آپ پورا ملک گرا رہے ہیں. ایک شخص پورے سسٹم کو ایکسپوز کر گیا ہے. ایک شخص کے لیے آپ پورے سسٹم کو چینج کر رہے ہیں, چاہے عدالتی نظام ہو, چاہے عوام کی آواز ہو, چاہے کچھ بھی ہو. تو اسٹرانگ تو وہ سب سے بڑھ کر ہوا نا, ان سب سے بڑھ کر ہوا. بونے تو پھر یہ سارے اس کے آگے ہوئے نا, کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص آپ کو انگلیوں پر نچا رہے اور وہ مسکرا رہا ہوگا. میں لٹرلی آپ کو بتا دوں, خان کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. وہ وہاں بھی یہ کہتا ہوگا مائنڈ اوور میٹر. سو جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے وہ نہ سمجھیں. لیکن اس وقت سب سے بڑی بے وقوفی یہی ہے کہ ایک عوامی لیڈر کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے. مان لیں بند کمروں کے دروازے عوام قبول نہیں کرے گی. آپ یہ مان لیں ہر جماعت اس وقت یا عوامی حمایت سے آئے گی یا عوامی حمایت پر جائے گی. میم ہم اب آگے چلتے ہیں. امریکی کانگریس میں ایک بل آیا, پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ. آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اس کا پڑھا بھی ہوگا. کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو کانگریس کے رکن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 180 دن کے اندر اس بل کو دیکھا جائے اور خان صاحب کی رہائی اور دیگر کچھ چیزیں ہیں اس پر دیکھا جائے. تو اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ دوبارہ پھر مداخلت کر رہا ہے؟ دیکھیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے لیے تو یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں. جو حکومت ہے یہ تو حکومت وقت کو چیزیں دیکھنی چاہیے, اور حکومت وقت کا اس پر کوئی سٹانس ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا سٹانس تو پہلے دن سے کلیئر ہے. پی ٹی آئی کا سٹانس جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں مطلب ٹریڈ چاہیے, ایڈ نہیں چاہیے. ہم امن کے ساتھی ہیں اور پارٹنر ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح کہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزر اور ہمارے وینٹیلیٹر ہیں. دیکھیں اس شخص نے نا اس قوم کا وقار بلند کیا ہے. اس نے, آپ نے یوکرین کے صدر اور ٹرمپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو وزیر اعظم خان کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی. تو ایسے پاکستانی آپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے نا اگر ہم پولیٹیکل ایفیلیشن سائڈ پہ بھی رکھ دیں. ابھی وہ دورہ سٹارٹ کریں, کیا پتہ وہ پاکستان تشریف لائیں. لیکن آئے نا جی, ہمیں کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو, دیکھیں اب گورنمنٹس کی بات کریں, پی ٹی آئی گورنمنٹ ان میکنگ ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ حکومتی سطح کے تعلقات ہوتے ہیں. پاکستان کے خلاف کوئی بھی کام ہوگا وہ پی ٹی آئی کو منظور نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے ملک کی عزت, اپنے ملک کا استحکام چاہتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ہمارا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا, سائفر بھیجا, ایک ملک میں مداخلت کی, ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا, اور اس کے بعد آپ کی سرپرستی میں اس ملک میں ورسٹ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئیں. سب کو پتا ہے. فریڈم آف اسپیچ کو دبایا گیا. اس کے بعد آپ نے سن لیں جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تو ہم نے اس بات کو ویلکم کیا کہ جو نا انصافی, جو زیادتی, جو ظلم ان کی سرپرستی میں ہوگا, اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کی سرپرستی نہیں کرے گی. اچھا میں درمیان سے ایک چھوٹی چیز آپ کٹ کر دیں. ایک سیکنڈ, دیٹ واز دا اونلی تھنگ.
ہم نہ کل مداخلت کی فیور میں تھے نہ آج مداخلت کی فیور میں ہیں. بس ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بائیڈن گورنمنٹ سے آپ نے کہا کہ کہا نہیں, ہماری ایک بات شکایت, ٹھیک ہے, شکایت کی, اس کے بعد آپ نے شکایت کی نہیں, کیا کیا آپ نے؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہم نے جب یہ لوگ آئے تو ہم نے ان کو اس لیے ویلکم کیا تھا, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو, اور ہم نے کیا, اگلوں نے تو اپنی پرانی ٹویٹس ہی ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی تھی, اور ایز آلویز جی جس طرح کی ایک سٹارٹ ہو گئی تھی جو چیزیں, پہلے ٹرمپ کو اور وزیر اعظم خان کا کمپیریزن کیا جاتا تھا, جس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں, اور پھر دھڑا دھڑ باجماعت جس طرح سے ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئی, سب کچھ ہوا ہے. ہمارا سٹینس کل بھی ایک ہی تھا, ہمارا سٹینس آج بھی ایک ہی ہے. ہم امن کے ساتھی ہیں, کسی کی جنگ میں اس کے حصے دار نہیں بنیں گے, ڈالرز کے لیے کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ایکوالٹی کے بیس کے اوپر ہم کسی کے ساتھ بھی تعلقات چاہتے ہیں. ریگنگ کے بعد عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی جب وہ حکومت بن گئی کہ ریگنگ کے خلاف امریکہ کو چاہیے کہ کمیشن بنائے اور یہ تمام معاملات کو دیکھیں. امریکہ کون ہوتا ہے کمیشن بنانے والا؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, یو این کے اندر پٹیشنز گئیں, آئی پی یو کے اندر پٹیشنز گئیں, ابھی بھی چل رہی ہیں, آئی سی سی کے اندر میری اپنی کمپلینٹ لگی ہوئی ہے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اینٹی پاکستان ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, جو ساری دنیا ہیومن رائٹس کی چیمپئن بنتی ہے, اس ملک میں جو خواتین کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, جس طرح سے کرمنلز کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا, پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, اگر اس کا کیس لڑا جا رہا ہے تو اس کے کیس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کی مداخلت کہہ رہے ہیں؟ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے. مداخلت وہ نہیں ہوتی ہے, مداخلت یہ ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے نا, آپ ایک لائن کے اندر آپ کو مطلب 1.5 صفحے کی ایک پریس ریلیز آ جائے اور اس کے اندر اپنے دہشت گردن سے پکڑے نہیں جا رہے, اگلے کے دہشت گرد پکڑ کے دیں, اور ایک لائن آ جائے اور اس کے اوپر 3 دن تک اگلوں کی شادیاں اور خوشیاں ہی نہ ختم ہوں. یہ ہوتا ہے بوٹ پالش کا. لیکن 26 نومبر کو نہیں نکلے, 26 نومبر کو بھی نکلے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو عوام کا جمع غفیر اس دن تھا, اور جس طرح سے عوام کی آواز کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے, اٹس کوائٹ ہارٹ رینچنگ. آپ کی ان دنوں میں آڈیو بھی ایک لیک ہوئی جس میں وہ آپ کہہ رہی تھی کہ کوئی ایم پی اے نہیں ہے, اس طرح ہم بری طور ناکام ہو چکے ہیں. نہیں اگین مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ میری اتنی سرویلنس نہ کریں. میں پہلے ہی بتا دی ہوں, وہ میں نے ایک یونین کونسل میں اپنی یونین کونسل کے لوگوں کو کہہ رہی تھی, اور ان سے میں یہ سوال کر رہی تھی کہ میری اگر 41 یونین کونسل ہیں, اور وہ بات ہو رہی تھی مینار پاکستان 5 اکتوبر کی, اور میں ان سے یہ سوال کر رہی تھی کہ میری 41 یونین کونسل ہیں, 500 بندہ میرے ساتھ تھا, اگر میری 41 یونین کونسلز میں 20 لوگ ہوتے ہیں اور 20 لوگ اپنے ساتھ 2 لوگ بھی نکالتے ہیں, تو یہ ریشو کہاں پر جانی چاہیے؟ اگر میری یونین کونسل کے گروپ سے بھی آپ نے آڈیوز نکال کر عوام میں سرکولیٹ کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہے میں کافی امپورٹنٹ ہوں لوگوں کے لیے. امپورٹنٹ تو ہیں, اس لیے تو ہمہ وقت میں بتا رہا ہوں کہ گاڑی پولیس کی آپ کے گھر کے باہر رہتی ہے. دیکھیے میں ان کو یہ بتا دوں, میں افورڈ کر سکتی ہوں, میں سیکیورٹی بھی افورڈ کر سکتی ہوں, میں چوکی دار بھی افورڈ کر سکتی ہوں, میں گارڈ بھی افورڈ کر سکتی ہوں, لیکن ہم عام عوام ہیں, ہم عام عوام میں رہنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں عام عوام سے ڈر نہیں ہے. یہ سیکیورٹی, یہ پروٹوکولز, یہ پولیس کی گاڑیاں یہ اپنے لیے رکھیں, کیونکہ عام عوام سے ڈر ان کو ہے. ہم خود عوام ہیں, اس لیے عام بھی ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں. میم یہ آخری سوال ہے, یہ سیاسی, لیکن اس کے بعد کچھ نجی سوال آپ کی زندگی کے متعلق پوچھوں گا. اچھا میم, جیسے آپ نے کہا کہ ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے. عید الفطر کا کہا تھا کچھ سیاستدانوں نے کہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ عید گزاریں گے, اور بہت سارے لوگ خوش ہو گئے تھے کہ چلیں ہماری دوہری عید ہو جائے گی, خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اب یہ جواب بتا دیجیے کہ خان صاحب کب رہا ہو رہے ہیں, ہو بھی رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ اس بات کا ایک ہی جواب دیتی ہوں, آج بھی یہ دوں گی. عمران خان صاحب آزاد ہیں اور 25 کروڑ غلاموں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. دیکھیں آزادی کس کو بولتے ہیں؟ آزادی میرے سے بھی جب یہ کوئی سوال کرتا تھا نا, اور مجھے یہ کہتا تھا کہ دیکھیں نا آپ پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو میں یہ کہتی تھی کہ میں تو آزاد ہوں, میں تو بول سکتی ہوں, میں ایکسپریس کر سکتی ہوں, میں جواب دے سکتی ہوں. آپ لوگ تو بول بھی نہیں سکتے, آپ لوگ تو آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. تو آج بھی میں یہی بات کرتی ہوں کہ وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, جن لوگوں کو جبری گمشدہ کیا جاتا ہے ان کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے,
وہ نہ رہائی اور ان ساری چیزوں سے آگے نکل گئے. لیکن اس بات کا یہ مقصد لوگ نہیں ہے, میں یہی وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک نارمل بات ہو گئی ہے کہ جی خان صاحب تگڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں تو جیل برداشت کرنی ہے. بھائی کیوں کرنی ہے؟ اس شخص نے کچھ نہیں کیا. یہ 600 دن قرض رہیں گے اس 25 کروڑ عوام پر اس شخص کی جس نے ان کی خاطر جیل کاٹنی برداشت کی. سو یہ قرض ہے عوام کے اوپر. عوام نے پہلے 9 اپریل کو یہ قرض اتارا تھا, 8 فیبرری کو اتارا تھا. انشاءاللہ جلد موقع آئے گا, ہم اس قرض کو سود سمیت اپنے وزیر اعظم کو لوٹائیں گے, کیونکہ ڈٹ کے ہم ان کے ساتھ. میں نے اس لیے سوال کیا میم, یہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو ہر ماہ تاریخ دیتے ہیں کہ اس مہینے کی اتنی تاریخ کو, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت پی ٹی آئی کی آواز ہیں ایک. دیکھیں میں تو آپ کو سمپل اتنا بتا سکتی ہوں کہ نہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے, غیب کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے, اور میں تو صرف اپنی ایک کوشش کر رہی ہوں, اور میں اپنی کوشش کرتی رہوں گی, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک ایک دن جو جیل میں ہے کم سے کم میرے اوپر تو بھاری ہے. اور ایز اے چیف آرگنائزر پنجاب میرا ایک ہی ایجنڈا ہے, اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہے. لیکن میں عوام کے لیے یہ نارمل نہیں ہے. آپ کا لیڈر آپ کے لیے 600 دن کی جیل کاٹ کے بیٹھا ہے, اور میرے لیے تو یہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے. جب تک خان صاحب باہر آئیں گے شاید ہم بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. میم اب سیاسی باتیں بس ختم. میم یہ پہلی عید ہے رہائی کے بعد جو آپ گھر گزاریں گی. اس سے پہلے عیدیں جو ہیں وہ آپ نے جیل میں گزاری ہیں. کتنی ایکسائٹمنٹ ہے گھر کی عید کی؟ نو ڈاؤٹ اس وقت بھی آپ کو گھر کی تو یاد آتی ہوگی. اچھا میری 3 عیدیں جیل کے اندر گزری ہیں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ رمضان میرا اپنے گھر, میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ گھر میں گزرا ہے, کیونکہ ظاہر ہے روز میں کسی دوسرے شہر میں ہی ہوتی تھی. آج بھی جیل ٹرائل تھا, ادروائز میں کہیں اور ہی ہوتی, اور پھر ظاہر ہے باقی کمٹمنٹس آج لاہور کی تھی تو میں ظاہر ہے اس لیے لاہور میں ہوں. تو میرا تو رمضان بھی گھر نہیں گزرا, اور عید بھی میری انشاءاللہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہی گزرے گی. اور جیل اسیران جو ہمارے ہوں گے جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے لوگوں میں ہی عید گزاریں. فیملی بہت میٹر کرتی ہے, لیکن فیملی اتنی انڈرسٹینڈیبل ہے الحمدللہ کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ مقصد بہت بڑا ہے. جب آپ جیل میں تھیں تب بھی عالی حمزہ باہر تھی آپ کی بیٹی کی شکل میں, وہ ماشاء اللہ سے انہوں نے کیمپین کی. میں انٹرویو کر رہا تھا آپ کی بیٹی کا, جب وہ کیمپین کر رہی تھی ان کا جوتا ٹوٹ گیا تھا, اور انہوں نے جو دائیں والا جوتا ٹوٹ گیا تھا وہ ہاتھ میں پکڑ لیا تھا, اور ایک خاتون نے انہیں سلیپر لا کے دیا. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایف سی میں پڑھتی ہیں اور ابھی پاکستان سے باہر چلے گئی. پلیز وہ ایف سی میں بالکل نہیں پڑھتی ہے, پتہ نہیں وہ ایف سی میں بتا دیتی ہوں, مطلب وہ اچھی پڑھی لکھی اور بڑی, وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی ٹائپ, لیکن جب انہوں نے سلیپر پہنا ہوا تھا اور اتنی بہادر اور اسٹیٹمنٹس دے رہی تھی تو ایک عجیب ماحول وہاں تھا. اچھا میری جو بڑی بیٹی ہے وہ میرے الیکشن سے پہلے ملک سے باہر چلی گئی تھی, بیکاز اس کا ایک سیمسٹر ہمیں ڈراپ کرانا پڑا تھا میری جیل کی وجہ سے. یہ میری 2nd نمبر والی بیٹی ہیں, اور ایشال نام ہے ان کا, اور ایشال کے اے لیولس کے پیپرز ہو رہے تھے, وہ آئی ایس ایل میں پڑھتی تھی. آئی ایس ایل میں اے لیولس کا ان کا جو تھا نا, اے لیولس سے پہلے موکس ہوتے ہیں, اور موکس سے پہلے ان کو چھٹیاں دی گئی تھیں. تو جب باقی بچے پڑھائی کر رہے تھے تو ایشال میری کیمپین کر رہی تھی, اور بڑی زوردار. ہاں جی, اور ایشال نے بڑی زوردار کیمپین کیا, اور وہ لائک میرا بڑا ہی پیارا بچہ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی اس کا بھی ایگزامس اب وہ دے رہی ہے فائنل, کیونکہ لاسٹ ایئر اس نے ایئر ڈراپ کیا تھا پورا, وہ نہیں ایگزام دے سکی تھی میری وجہ سے, تو وہ اب ایگزام دے رہی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک حالات یہاں میرے لیے نارمل نہیں ہوتے شاید ہم اپنی بچیوں کو یہاں نہ رکھ سکیں اس طرح سے جو ہم اس ملک کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا تو یہی ہے, ہم نے یہاں کہاں سے جانا ہے. بٹ میں اس بچی کو بہت اپریشیٹ کروں گی. مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں تھا, مجھے یہ پتہ اس دن چلا کہ جب سم ون کم ٹو می اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایشال کی ایک ویڈیو دکھائی گئی ایک اے لیولس کے بچوں کو بڑے ایک اسکول کے اندر, اور انہیں یہ دکھائے گا کہ وہ دیکھو وہ بچی اپنی ماں کی کیمپین کری ہے اور تم لوگ نہ کچھ کرتے ہو نہ پڑھتے ہو. تو آئی واز لائک ایشال بیکیم دا رول ماڈل فار دا اسٹوڈنٹس ایز ویل. تو اللہ میاں جی ان کے لیے بھی اچھا کرے, ان بچیوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے, بڑا سفر کیا ہے, بٹ میری بیٹیاں بہت انڈرسٹینڈیبل ہیں,
میرے ہسبینڈ, میرے فادر ان لا, مائی فیملی, میری بہن, میرے بھائی, میری مدر, دے آل اسٹرگلڈ ہارڈ فار می, اور میں ان لوگوں کا ریپے نہیں کر سکتی. اچھا میرا سوال عید کا تھا کہ یہ پہلی عید شاید نہیں منا سکوں گی. عید موسٹ پروبیبلی آئی ول ناٹ بی ایٹ مائی ہاؤس. اچھا میم یہ پہلی جو عیدیں تھیں 3 کیسے گزرتی تھی یہ جیل میں؟ اچھا عید کے پہلے دن ہماری فیملی سے ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے, لیکن وہ 30 منٹس کی ملاقات ہوتی ہے. یہ جو ملاقات ہوتی ہے اس سے یہ جی مل سکتے جالیوں کے ہیں؟ پار نہیں وہ بھی جالی میں ہوتی ہے. جی جی ہماری جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ جالیوں کے پار. اس میں بڑا ہوتا ہے کہ ہم مل سکیں جی, وہ اس میں ہو سے سکے. نہیں جی, صرف فنگر آ سکتی ہے. تو بچیوں کی وہ اپنی فنگر اس جالی سے اندر کرتی تھی تو میں ان کو پیار کرتی تھی, اور میں کرتی تھی تو مجھے میری فنگر کے اوپر پیار کرتی تھی, ظاہر ہے. اور چھوٹی تو ظاہر ہے چھوٹی ہے, شی از جسٹ 15 years old now, she is 15 years old, but they are brave enough. تو میم یہ دن اس میں کیونکہ میری والدہ ہیں اور والدہ کا بڑا دل ہوتا ہے کہ عید پڑھ کے ساتھ ہی گلے ملیں, تو اس دن تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا ہوا ہوگا باقی دنوں کی نسبت. دیکھیں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ گزر جاتا ہے وقت, برا وقت بھی گزر ہی جاتا ہے. لیکن کیا احساسات کیا ہوتے تھے تب آپ کے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ وقت کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے, تو اس وقت کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ گزر گیا ہے. اچھا میم یہ بڑا پوچھا بھی جاتا ہوگا آپ سے پہلے بھی, آپ ویسے جو آپ کے سیاسی اخراجات ہیں اس کو آپ کیسے اٹھاتے ہیں؟ بزنس وغیرہ ہوگا, کیا بزنس ہے؟ دیکھیے میں آپ کو سمپل اتنا بتا دوں کہ ظاہر ہے میری تو کوئی سورس آف ارننگ نہیں ہے. آئی ایم ڈپینڈنٹ آن مائی ہسبینڈ, اور آف کورس وہی اتنے عرصے سے افورڈ کر رہا ہے. اور مجھے تو کبھی یہ نہیں لگا, مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میری گاڑی میں پیٹرول ڈلا ہوتا ہے, مجھے کہیں جانا ہے تو میرے پاس اتنے پیسے تو ہوتے ہیں دیٹ وی کین افورڈ اٹ. باقی دیکھیں ہمارا تو بزنس یہ قیام پاکستان سے پہلے کا ہے. حمزہ کا یہ فیملی بزنس ہے, ان کے دادا دیکھتے تھے, ان کے فادر دیکھتے ہیں, اور اب میرے فادر ان لا بھی بزنس کرتے ہیں اور حمزہ بھی بزنس کرتے ہیں. تو ہماری تو بزنس فیملیز ہے جی. ہمارا آئرن شیٹس اور کچن یوٹینسلس کا بزنس ہے. میم تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور کچھ سوالات ہم نے ایسے بھی کیے جو کہ لوگ جاننا چاہتے تھے, ہم نے وہی سوال کاپی کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. عالیہ حمزہ صاحبہ, بالکل ان کا انٹرویو کرنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا وہ ہم مووی دیکھتے تھے کہ ڈون کو پکڑنا مشکل ہے, کیونکہ ان کو پکڑنے کے لیے, ان کے انٹرویو کرنے کے لیے ٹائم ہمیں بہت مشکل سے ملا. ہم نے تقریباً کوئی 5 ماہ تک فالو اپ رکھا اور بار بار فالو اپ کیا. رات کو 12-1 بجے بھی پتہ چلتا تھا کہ عالیہ حمزہ صاحب آن لائن ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ آن لائن ہے, تو میں ساتھ ہی ریمائنڈر بھیج دیتا تھا. اور ان کی بہت مہربانی, یہ تشریف لائیں. اور مجھے لگتا ہے یہ جو جواب دیے میرے وہ سوال تھے جو بہت ٹائم سے تنگ کر رہے تھے, آج وہ تمام سوالوں کے بڑے اچھے جواب ملے, اور آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. آپ کے مزید سوال ہوں گے, یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, ہم دوبارہ پھر ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.